وہ کہتے ہیں کننا جلوس مع عبداللہ ابن يحدثنا اذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان فرمایا گویا ہوئے تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو طبعاً بہت سوچے اور نہ ہی بتکلف ایسا کیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں. فحش کے معنی کیا ہے؟ شاعری نے حدیث سے لکھا کہ حد سے بڑی ہوئی بات. جو اللہ نے ہمیں حدود دی ہے ان حدود سے جب ہم تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے غلط ہے. کیونکہ شریعت کا ایک دائرہ ہے کہ انسان جب حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ فحش ہوتا ہے. اکثر گالی گلوچ کو فحش کہا جاتا ہے کہ گویا کہ فحش کوئی کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، لوگوں کو برا کہہ رہا ہے، بری گفتگو کر رہا ہے. یہ فحش کے معنی میں آتا ہے. بعض لوگوں کے منہ سے عادت تک گالیاں نکلتی رہتی ہیں. انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے گالی نکل رہی ہے. ان کا وہ تجزیہ کلام بن جاتا ہے. ایک ایک بات کے اوپر گالی نکالتے ہیں. جیسے بعضوں کا تجزیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں. ناظرین آپ کو بھی ایسے لوگ معاشرے میں نظر آئیں گے، بات بات کے اوپر وہ قسم اٹھا دیتے ہیں. اسی طرح بات بات پر بات ایسے بھی نظر آئیں گے ماؤں بہنوں کی گالیاں بچے دیتے ہیں، برا کہتے ہیں سامنے والے. ایک بات کریں گے دو گالیاں نکالیں، چار باتیں کریں گے یہ دو گالیاں نکالیں. تو بات بات پر گالیاں ان کے منہ سے نکلتی رہتی ہیں. اور بعض لوگ گالی گفتاری کے ایسے عادی تو نہیں ہوتے، مگر وہ جب غصے میں آتے ہیں تو پھر گالیاں بکتے ہیں. غصے میں آئیں گے تو منہ سے گالی گلوچ کا وہ سلسلہ ہوگا. جو پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں وہ گالیوں کے عادی بن جاتے ہیں، یہ فاحش کہلاتے ہیں. اور دوسری قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو عادی تو نہیں ہوتے گالی گفتاری کے مگر غصے کے اندر گالیاں بک لیتے ہیں، فرمایا کہ یہ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں یہ متفحش کہلاتے ہیں. اسی بات کو مفسر شریف حکیم الامت مفتی احمد یار خان دائمی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے جو بیان کیا کہ فاحش کے معنی ہے کلام میں بالطبع فحش کرنے والا، یعنی اس کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے. اور متفحش کے معنی ہے بتکلف فحش کرنے والا. عادت تو نہیں ہے لیکن اب غصے میں آئے گا تو پھر تکلف اس طرح کے معاملات اس سے چل کر گزارتے ہیں. اور میرے حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ بالطبع بہت سوچے اور نہ ہی تکلفاً ایسا کیا کرتے تھے. تو اس بات کو اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واضح کر دیا. اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق تم میں سے سب سے اچھے ہیں. علامہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارک کی شرح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے مطابق چند ایک روایات کی نقل کی ہیں. آئیے چند ایک آپ کی کوشش گزار کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں عذر ایمان کے کامل ترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اس حدیث مبارک کو ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا اور اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی اور اس حدیث مبارک کو انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب شخص اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے اچھے ہوں۔ کے ناظرین بہت پیاری حدیث مبارک ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے، ہر شخص اپنے ہی پسینے میں سراسور ہوگا، ڈبکیاں لگ رہی ہوگی اور سورج کی جو گرمی ہے لوگوں کی برداشت سے باہر ہوگی۔ بے شک فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں۔ اس نے اخلاق کا مالک ہے، بات چیت بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، بات جب کرتا ہے تو سامنے والے کو سمجھا دیتا ہے، اپنی گفتار سے، اپنے انداز سے، اپنے اخلاق سے سامنے والے کو متاثر کر دیتا ہے۔ اس کا جو یہ اخلاق ہے وہ خلوت و جلوت میں ہے، لوگوں کے سامنے بھی ایسا ہی ہے اور تنہائیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ذکر فرمائی کہ امام طبرانی امام حاکم نے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس نے اخلاق انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ بندے کا یہ جو اخلاق ہوتا ہے دنیا میں سے کامیاب انسان بنا دیتا ہے، اسے سکسیسفل لائف دیتا ہے، ایک کامیاب زندگی دیتا ہے۔ اور جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کے اچھے تذکرے کرتے ہیں اور حدیث میں فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اور کما قال علیہ السلام جو اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے، لوگوں کی زبان اس کے لیے اچھی ہے، لوگوں کی زبانوں پر تذکرہ اس کے لیے اچھا ہے، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک سے اچھا گردانا جاتا ہے۔ کہ آپ نے یہ واقع کر دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے اس نے اخلاق کے ساتھ کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کو نافذ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صفت ایسی کہ جس کا ذکر رکھتے کائنات کی قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا جو خلق ہے وہ کتنا اونچا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس اخلاق کے تذکرے جو ہیں وہ قرآن میں دیے گئے ہیں، تو آپ اندازہ کیجیے کہ یہ کیسی اعلیٰ صفت ہے۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے وجود پر اسے نافذ کریں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک ذکر کی۔ یہ حدیث مبارک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ببردة، اس حدیث مبارک میں ناظرین اس سے اخلاق بھی نظر آئے گا اور سخاوت بھی نظر آئے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بردہ لے کر آئی، ایک چادر لے کر آئی، تو سہل رضی اللہ تعالیٰ نے کون سے کہا اتدرون
مل بردہ، کیا تم جانتے ہو بردہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو قوم کے جو افراد وہاں پر موجود تھے وہ کہنے لگے بردہ وہ ایک تہمت کو کہتے ہیں، یعنی باندھنے والی چادر، تہمت کے طور پر باندھنے والی چادر۔ تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہ تہمد ہی ہے، یہ ایسا تہمد ہے لیکن کہ جس میں حاشیہ ہوتا ہے، یہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اس عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ اکسو کا ہی، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو تہمت پہناؤں، یعنی یہ میں آپ کو تحفہ دے دوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہمت اس سے لے لی، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، پھر آپ نے اسے پہن لیا۔ فَرَآهَا علیہ رجل من الصحابہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذه فاقصنیها، صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک شخص تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی تہمت باندھ رکھی ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذه، کتنی خوبصورت ہے یہ آپ مجھے پہنا دیجئے، یعنی یہ مجھے آپ عطا کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامہ واصحابہ، پھر اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اٹھے تاکہ وہ چادر اسے دے دیں، تو صحابہ کرام علیہ مردوان جو اس وقت حاضر خدمت تھے وہ ان صحابی سے کہنے لگے کہ تم نے ایسا